अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ सुमरो। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदली शरीफ। बदली शरीफ रहीम यार ख़ान का एक ऐसा कस्बा है जहां पे बहुत सारी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेरे साथ हैं तनवीर चौहान। जनाब तनवीर चौहान साहब जो हैं, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है एमए उर्दू में, और इन्होंने कोई जॉब ढूंढने की बजाय, इसके अलावा या किसी और साइट पे जाने की बजाय, इन्होंने अपने ही इलाके में खिदमत खल्क का बेड़ा उठाया है। और ये यहाँ पे अपने इलाके के जो बच्चे हैं उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने की इन्होंने ठानी है। यहाँ पे इनके इलाके में जो है एजुकेशन, उसकी बुरी हालत है। यहाँ पे करीब करीब कोई स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे है। छोटे बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, बल्कि थे। अब इन्होंने उन बच्चों को स्कूल की तरफ जो है राग़िब किया है। इस वक्त इनके स्कूल में 250 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, और वो उससे पहले जो है वो यहाँ पे खेलते कूदते रहते थे। उनको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, और वो तालीम का जो ज़ेवर था उससे वो कोसों दूर थे। लेकिन क्रेडिट इनको जाता है जनाब तनवीर साहब को, कि तनवीर साहब ने जॉब किसी और इलाके में ढूंढने की बजाय, सिर्फ अपना मुस्तकबिल सोचने की बजाय, अपने इलाके के जो बच्चे हैं उन्होंने उनके मुस्तकबिल का सोचा है। और उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा पौधा लगाया है अपने नाम से, तनवीर पब्लिक स्कूल। और माशाअल्लाह इस वक्त इनके स्कूल में बड़ी रौनक है। वसाइल का रोना इन्होंने नहीं रोया, और जितने इनके पास वसाइल थे उन वसाइल से उन्होंने यहाँ पे एक पौधा लगाया है। और माशाअल्लाह हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं, हमारी जो नेक दुआएं हैं, तमन्नाएं इनके साथ हैं। अल्लाह करे कि ये जो पौधा है ये तनावर दरख्त बने, और तालीम का जो ज़ेवर है उससे यहाँ के जो लोग हों वो आरास्ता हों यहाँ से। तो मेरे साथ हैं तनवीर साहब। तनवीर भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। आप सुनाएं। तनवीर भाई, आज जो है आपके स्कूल का विज़िट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आप ये बताएं कि कब आपने ये स्कूल जो है ना स्टार्ट किया है? ये 14 अप्रैल 2017 को इस स्कूल का मैंने आगाज़ किया था। हाँ जी, तो ये जी मैं आपको दिखाता हूँ मेन एंट्रेंस जो है स्कूल, ये है जनाब तनवीर चौहान साहब ने एक जो छोटा सा पौधा लगाया है, तनवीर पब्लिक स्कूल, बस्ती रहीम बख्श चौहान के नाम से। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और तनवीर साहब भी मेरे साथ हैं। अगर तनवीर भाई ये स्टेप अगर यहाँ पे ना लेते, तो ये जितने भी आपको ये बच्चे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इस वक्त स्कूल में, ये आउट ऑफ स्कूल होते हैं। यहाँ पे ये खेलते कूदते रहते हैं। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो समझ लें कि तारीकी की तरफ था। लेकिन इनका ये जो कदम है तनवीर भाई का, इन्होंने अपने मुस्तकबिल का सोचने की बजाय अपने इलाके के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल इन्होंने सोचा है। और यहाँ पे इनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए, इनका मुस्तकबिल ताबनाक बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो तनवीर भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कब ये स्टार्ट किया ये वाला स्कूल? ये 14 अप्रैल 2017 को आगाज़ किया था इसका। 14 अप्रैल 2017 को आपने ये स्टार्ट लिया। तो शुरू में बहुत सी मुश्किलात होंगी जिनका आपको सामना करना पड़ा होगा। बहुत सारी मुश्किलात थी। सबसे बड़ी मुश्किलात ये थी कि यहाँ कोई स्कूल नहीं था, तो बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं था कि स्कूल भी कोई चीज़ होती है। तो हमने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा वर्किंग की, लोगों चाइल्ड लेबर की तरफ बहुत जाते थे, उनको बताया कि तालीम भी कोई चीज़ है, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आई शुरू में। तो बच्चों को घरों से निकालना, आज तक भी इन मुश्किलात का शिकार हैं हम, कि बच्चों को प्रमोट करना कि भई आप आएँ, स्कूल आएँ हमारे पास, सब पढ़ें, पढ़कर पढ़ाई की अहमियत और ये सब उनको बताया कि भाई पढ़ने से क्या होता है, वरना ये सारे बच्चे खेल कूद मजदूरी में की तरफ चले जाते हैं। छोटे मोटे जैसे काम हैं, ठीक है, होटल्स पे काम करना, छोटी मोटी जो शॉप्स हैं उन पे काम करना, या फिर घर वाले जो है खेतों में काम करते हैं उनके साथ वो हाथ बटाते थे, या जो भट्टे हैं वहाँ पे भी काम करते थे ये बच्चे। तो ये क्रेडिट इनको जाता है तनवीर भाई को, कि तनवीर भाई जो है, सबसे बड़ा जो मसला होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो वालिदैन होते हैं, उनको जो है वो सेटिस्फाई करना, ठीक है जी, उनको आमादा करना कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेजें। क्योंकि अगर वो इस तरह बच्चे जो हैं, अगर वो इस तरह जो है काम करते हैं
تو اس وقت تو ان کو وہ 4 پیسے وصول ہو جائیں گے، لیکن آنے والا جو مستقبل ہوگا، آنے والی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ بڑی تنگ ہوتی ہیں۔ تو بہت بڑا جو ہے جہاد کر رہے ہیں یہاں پہ تنویر بھائی۔ تو تنویر بھائی یہاں پہ آپ کو پیچھے شاید نظر آئے کہ یہاں پہ جی ان کے پاس جو ہے چیئرز نہیں ہیں، ٹیبلز نہیں ہیں، کلاس روم پراپر ان کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ تمام جو وسائل ہیں یہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کیا کیا ہے، پہلا قدم اٹھایا ہے، پہلا قدم اٹھا کے اپنے علاقے کے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کا یہ سوچ رہے ہیں، تو بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ شہر کی طرف رخ کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، تو لیکن یہاں جو چیز جو انسپائرنگ ہے، ٹھیک ہے، جس سے انسپریشن ملتی ہے، یا جو میرے لیے بہت زیادہ مطلب کہ جی میں کہوں کہ بھی قابل تعریف جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں، اپنے علاقے میں رہ کے یہاں کے جو بچے ہیں ان کو تعلیم کے زیور سے ٹھیک ہے آراستہ کر رہے ہیں۔ تو تنویر بھائی اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے زیادہ مسائل یہ ہے کہ یہاں پہ والدین ان پڑھ ہیں، وہ تعلیم کی اہمیت نہیں جانتے، تو وہ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ نکال لیتے ہیں اور ان کو لیبر وغیرہ کے طور پر لگا لیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک مستقل مزاجی نہیں ہے، جو مین ایشو ہے۔ ہم ایک پودا لگاتے ہیں، اس کو تیار کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جیسے وہ 2 3 4 5 پہ پہنچتا ہے تو وہ نکال لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بچوں کا، اور ہمیں اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی مشکل سے اس بچے کو پڑھایا اور اب پڑھنے لکھنے قابل بھی ہوا اور والدین نے نکال لیا۔ یہ اویئرنیس نہیں ہے والدین کو کہ بھئی اب بچہ تیار ہو گیا ہے، پڑھنے لکھنے قابل ہو گیا ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے، اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک یہی بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا ہمارے ساتھ۔ ابھی جی یہاں پہ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں انیس الرحمان صاحب، یہاں پہ اسکول کے اسٹاف ممبر ہیں، تو انیس صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کون سی ایسے مسائل ہیں جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس اسکول میں۔ تو انیس صاحب السلام علیکم۔ تو انیس صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، پچھلے آپ کچھ سالوں سے ان کے ساتھ ہی ہیں یہاں پہ، آپ بھی بیسیکلی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل کو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ؟ اسد بات سب سے پہلی مشکل تو یہ تھی کہ پہلے اس علاقے میں کوئی بھی اسکول کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بھی تعلیمی ادارہ معیاری یا غیر معیاری نہیں تھا۔ تو جب یہ اسکول میں پہلی مرتبہ آیا تو اس وقت بچے کافی عمر کے تھے، تو ایک تو پڑھانے کا مسئلہ تھا، دوسرا کیونکہ ابھی ان کا تعلیم کی طرف میلان بھی بہت کم تھا، تو پہلے تو پڑھانے سے پہلے ان کو تعلیم کی طرف جو ان کا میلان دلانا پڑتا تھا، اس کے بعد ان کو پڑھانا، پھر ان کی ایج اتنی کافی تھی اور ان کی کلاسیں بہت چھوٹی سی تھیں، یہ بھی ان کے لیے مسئلہ تھا کہ کیونکہ آگے جو بکس تھی وہ تو تھی نرسری وغیرہ کی، اور ایج ان کی بہت تھی، ان کو جو ہے وہ اس میں بھی مسئلہ ہوتا تھا اور شرمندگی ہوتی تھی، تو پھر ان کو حوصلہ دلانا، ان کو تعلیم دینا، یہ سب سے پہلے یہ مسائل تھے، اور اس کے بعد باقی اور بھی مسائل ہیں۔ بس یہاں پہ دیہات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ریسورسز جو وسائل ہیں ان کی کمی تو اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کا کوئی اسکول ہے وہ دور ہے یہاں سے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے جانا یہاں سے مشکل ہے، تو ٹیچرز کا جو ہے، جو فیکلٹی ہے، جو سٹاف ہے، اس کا بھی بہت بڑا ایشو رہتا ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کی کمی جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، تو یہ ان کو جو ہے نا بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے خود، اور دوسرا یہ ہے کہ شہر کی طرف سے، مطلب دوسرے علاقوں کی طرف سے جو ٹیچرز ہیں ان کو ہائر کرنا پڑتا ہے، تو جو گورنمنٹ ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تنویر بھائی یہ جو اسکول ہے آپ کس کے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر چلا رہے ہیں؟ پنجاب ایجوکیشن۔ اچھا، پہل تو یہ اسکول جو ہے یہ اپنے مطلب کے ریسورسز سے یہ چلا رہے تھے، لیکن بعد میں یہ جو اسکول ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر ہے، ٹھیک ہے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر یہ اسکول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو پیمنٹس ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، بالکل ٹھیک ہے، جب پیمنٹس ٹائم پہ نہیں ملتی تو بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں اور وہ پوری نہیں کر پاتے، کرنے میں بہت مشکلات ہاں ہوتی جی، ہیں۔ جیسے کہ اب یہ اگر پیمنٹس اگر جو ہے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے ایسی بھی لیٹ ہوتی ہیں، جب وہ لیٹ ہوتی ہیں تو جو بلڈنگ کا کرایہ ہے
جو سٹاف ہے اس کو سیلری دینی پڑتی ہے, بجلی کا بل ہے, اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں, ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بہت سے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جتنے بھی مسائل ہیں, اس کے باوجود جو ان کے حوصلے ہیں وہ بلند نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, اور جو بچے ہیں یہاں پہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی, اور والدین بھی تھوڑی سی ان میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ یہاں پہ بچوں کو بھیج رہے ہیں. پہلے تو میرے خیال ہے کہ والدین جو تھے وہ بالکل نہیں بھیجتے تھے. نہیں بالکل, ان کو تعلیم کا کوئی ان کو فائدہ کا نہیں پتہ تھا, تعلیم کا کوئی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جو انہوں نے کام کیا ہے, اب والدین کو بھی ذرا احساس ہوا ہے کہ تعلیم کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے, اور آنے والا جو وقت ہے اس میں اگر جو ہیں بچے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, تعلیم اگر ان کے پاس نہیں ہوتی, اگر ان کے پاس اچھی ڈگری نہیں ہوتی تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو جی اب یہ دیکھیں اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں, اور اپنے علاقے کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا یہاں پہ لگ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں, لیکن ایک جو چیز بہت بڑی وہ نظر آ رہی ہے وہ ہے حوصلہ. وہ حوصلہ ان کے پاس ہے, تنویر چوہان کے پاس. اور میرے خیال ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, ویل ایکوپڈ آپ کیوں نہ ہو, اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, شوق نہیں ہے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مجھے یہ جو حوصلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان میں بہت نظر آ رہا ہے. میری دعائیں یہی ہیں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے.